بروز پیر 50 یا 55 اصحاب فیل کے بعد صبح صادق کے وقت میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یہ راجح قول ہے۔ جمہور کے نزدیک، جمہور محدثین اور جمہور مؤرخین کے نزدیک رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال بھی 12 ربیع الاول کو تھے۔ اس میں کوئی اختلافات نہیں ہے، نہ ہی اس میں کوئی شک و شبہات ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام صدق الله المولانا العظيم۔ میرے محترم دوستوں اور میرے بزرگوں، آج یکم ربیع الاول ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مہینہ۔ میرے محترم دوستوں، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ 8 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول۔ مشہور قول جو ہے 12 ربیع الاول 2 شنبہ 50 یا 55 اصحاب فیل کے بعد 570 عیسوی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش صبح صادق کے وقت۔ اس میں سے میرے دوستوں محدثین اور مؤرخین کی قول کے مطابق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول بروز پیر 50 یا 55 اصحاب فیل کے بعد 570 عیسوی کو صبح صادق کے وقت میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یہ راجح قول ہے۔ جمہور کے نزدیک، جمہور محدثین اور جمہور مؤرخین کے نزدیک 12 ربیع الاول جو مشہور قول ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال بھی 12 ربیع الاول کو تھے۔ اس میں کوئی اختلافات نہیں ہے، نہ ہی اس میں کوئی شک و شبہات ہے۔ اب میرے دوستو، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جس رات کو پیدا ہوئے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں حضرت شفا بنت اسد لیڈی ڈاکٹر کی حیثیت سے وہاں موجود تھی کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ایسے تھے میرے دوستوں، عام بچوں کی طرح نہیں۔
وہ ایسے پیدائش تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، صاف ستھرے، جیسے غسل کیے ہوئے بچے کو غسل کراتے ہیں پیدائش کی بات، بالکل صاف ستھرے تھے، مقطوع الصبرہ، ناک کٹے ہوئے، اور پھر ختنے کیے ہوئے۔ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں کی پیٹ میں تھی، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، جسے عام بچے، عام عورتیں حمل کی حالت میں ہوتی ہیں تو ان کو تکلیفیں ہوتی ہیں یا کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں، کروٹ لیتے وقت بھی ان کی پریشانیاں محسوس ہوتی ہیں، چلنے پھرنے میں ہر قسم کی پریشانیاں لاحق ہوتے ہیں، لیکن حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہے کہ جب وہ حمل کی حالت میں تھی میرے دوستوں، جب پتھر کے اوپر پاؤں رکھتی تھی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو وہ روئی کی جیسے بن جاتے تھے، جیسے روئی کے اوپر پاؤں رکھتے۔ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حمل کی حالت میں ماں آمنہ کو کبھی تکلیف نہیں پہنچی، بلکہ راحت کی نیند سوتی تھی، بڑی آرام ہوا کرتی تھی، ان کو بڑی راحت تھی۔ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میرے دوستوں پیدا ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ایسے تھے عام بچوں کی طرح، یہ پاک پاکیزے، صاف ستھرے، مقطوع الصبرہ، ناک کٹے ہوئے تھے، جیسے ایک عام بچے ہوتے ایسے ہی، جسے غسل کیے ہوئے، چاروں طرف نور ہی نور تھے۔ ماں آمنہ فرماتی ہے کہ جیسے وہ میرے دوستوں اپنے حجرے کی طرف دیکھتے ہیں اوپر کی طرف تو دیکھے نور ہی نور ہے، دائیں طرف دیکھتے ہیں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں نور ہے، زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو نور ہے، دائیں طرف دیکھتے ہیں تو نور ہے، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو نور نور، مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب، چاروں طرف حجرے کے اندر نور بھرے ہوئے، چمکتے ہوئے نور۔ میرے دوستوں جیسے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت شفا بنت اسد ماں آمنہ کے بازو میں رکھی پیدائش کے بعد، تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایک عام آدمی کی طرح کروٹ لی، جیسے لوگ سجدہ کرتے ہیں، اپنی کمر اٹھا لی، ہاتھوں کو زمین میں بچھا دی اور سیدھا سجدے میں پہنچ گئے۔ اور اتنی لمبے سجدے ہیں میرے دوستوں، ماں بھی پریشان ہے، دائی جو ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹر تھی وہ بھی پریشان ہے کہ اتنی لمبی کروٹ لی، بات کیا ہے؟ جیسے لوگ سجدہ کرتے ہیں ٹھیک اسی طریقے سے ماں پریشان تھی۔ تھوڑی دیر بعد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ سے اٹھے، جسے ایک سمجھدار بچہ سجدہ کرتے ہیں کہ 3 سال یا 5 سال کے بچے بھی اس انداز سے، 10 سال کے بچے بھی سجدہ نہیں کر سکتے، عام لوگوں کی طرح سجدے میں اٹھے۔ ٹھیک رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی آسمان کی طرف اشارے سے، انگلی ان کی آسمان کی طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز لے کر آئے، سب سے پہلے انگلی اٹھائے، اس کی بعد سیدھے سجدے میں پہنچتے، اور پھر سجدہ اتنی لمبا تھی جیسے عام سجدہ ہوتی ہے۔ میرے دوستوں سجدے سے اپنی چہرہ اٹھائے